الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے دین اور دنیا کے ریمائنڈر میں، اور آج انشاءاللہ تعالی ایک موضوع ہے جو لوگ اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ رکھتے ہیں اپنے ذہن میں، وہ ہے زکوٰۃ اور صدقات۔ اس کے اندر زکوٰۃ ایک فریضت کی عبادت ہے جس کے لیے کوئی چیز کا نصاب سونا چاندی یا مال پیسہ میں جو رقم اس حد تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک سال گزر جاتا ہے تو اس کے اندر ڈیوائڈ بائی 40 2.5% یعنی کہ 40 پہ جو بھی زکوٰۃ کا رقم آپ جاننا چاہتے ہیں اس رقم کو ڈیوائڈ بائی 40 کر دو، وہی زکوٰۃ کا رقم نکلتا ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس 1,20,000 روپے ہے، اس کو ڈیوائڈ بائی 40 کرو، کتنے ہوتے؟ 3,000 روپے۔ تو 3,000 یہی زکوٰۃ ہے، یعنی کہ 40 حصوں میں سے آپ 39 رکھ لو، اللہ کی راہ میں ایک حصہ نکال دو۔ کچھ بڑا رقم ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا دیا ہے وہ بہت کچھ ہے آپ کے لیے، الحمدللہ۔ تو یہی نصاب نکال کر مستحقین کو پہنچانا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ آیت نمبر 60 ہے سورہ توبہ میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں 8 کیٹیگری کو بتائے کہ زکوٰۃ کے مستحق ہے۔ للفقراء والمساکین، فقیر اور مسکین۔ اب اس میں کیا فرق ہے؟ فقیر مسکین میں یہ فرق ہے کہ فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیسہ ہے نہ کوئی ویلیبل قیمتی چیز ہے جس کی کوئی معاوضہ اس کو مل سکے۔ مسکین وہ آدمی ہے جس کے پاس محنت مزدوری کر کے کما سکتا ہے، اس کے مہینے کی انکم 5,000 ہے اور مہینے کے خرچے اس کے 10,000 ہیں، یعنی کہ مائنس میں جاتے جا رہا ہے، تو مسکین کے پاس سورس ہے مگر ناکافی ہے۔ والعاملین علیہا، تیسری کیٹیگری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زکوٰۃ کا ایک ادارہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کی تحصیل کرتے ہیں، پھر جس مستحقین کو پہنچاتے ہیں، وہ لوگ نوکری ان کی یہی ڈیوٹی رہتی تھی۔ آج اکثر مساجد میں بھی یہ بہت کم نظر آتے ہیں بیت المال کے نام سے۔ الحمدللہ یہ کام شروع ہوا ہے کئی مساجد میں، کئی اداروں میں، مگر اس کو صحیح نظم اور نسق اور صحیح لیول پہ لانا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، جو تألیف قلب۔ تألیف قلب مطلب جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دیے تھے۔ کیوں؟ وہ اسلام سے ایک لگاؤ اور محبت الفت ہوتی، دشمنی نہیں ہوتی ہے، دشمنی مٹ جاتی ہے، اور اس کے اسلام کے تصور اس کے ذہن میں بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، جب اسلام ایسا دین ہے جو گھر بیٹھے غریبوں کو دے رہا، ہم کو پہنچا رہا، ان کو دے رہا، تو یہ بہت اچھا مذہب ہے۔ اسلام کی الفت دلوں کی، تاکہ یہ دلوں میں رنجش اور اسلام سے بغض اور نفرتیں بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ نو مسلم ہوتے ہیں، یعنی کہ ابھی اسلام میں آئے مگر ان کے لیے کوئی سہارا چارہ نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی دیا جاتا ہے۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ۔ پھر رقاب کیا ہے؟ یہ نبی کے زمانے میں غلاماں آتے تھے، جیسا کہ بلال رضی اللہ عنہ حبشی غلام تھے، ان کا سیٹ اسلام کے بنا پر ان کو بہت مار پیٹ کر کے تکلیف دیتے تھے، تو ابوبکر صدیق اپنا پیسہ دے کر ان کو آزاد کیا، اور کئی غلاموں کو بھی آزاد کیے۔ تو یہ گردن کو آزاد کرنا کسی کی غلامی سے اسلام کے لیے، یہی وفی الرقاب بول کر حکم آیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے والغارمین۔ الغارمین وہ لوگ جو قرضے میں مبتلا ہو گئے، مگر اس میں بھی 2 قسم ہیں۔ ایک شخص لوگوں سے قرضہ لیتے رہتا ہے، ضرورت رہو ضرورت نہیں رہو، اور کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، پیسہ ایزی آ رہا سمجھ کر یہاں وہاں نقصان کر کے بربادی کر لیتا، پھر رمضان میں آ کر کہتا ہے زکوٰۃ دو بھائی، میں قرضے میں ہوں۔ یہ اس قسم کے لوگ کو زکوٰۃ میں اہل علم بولتے ہیں نہیں دینا ہے، کیونکہ ان کی برائی کے لیے شاباشی اور ہمت افزائی ہوتی ہے۔ مگر کوئی شخص ایماندار ہے اور وہ ایسے کھیلوں میں نہیں ہے، مگر اتفاق ہوا کہ وہ کوئی کاروبار کیا مگر اس میں نقصان ہو کے قرضوں میں آ گیا، مگر اس کا پیشہ وہ نہیں ہے، الحمدللہ وہ شخص کو آپ اس کے قرضہ ادا کرنے میں زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور فی سبیل اللہ کا لفظ اللہ کی راہ میں،
تو اکثر مفسرین لیتے ہیں کہ یہ جہاد اور جہاد کی تیاریوں کے لیے دیا جاتا ہے، اور بعض علماء اس میں اجازت دیے ہیں کہ دعوتی امور اور دعوتی کاموں کے لیے لیا جاتا ہے، مگر واللہ عالم کہ علماء اکثر مفسرین اس قول پہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو فی سبیل اللہ جہاد ہوتا ہے اس کے لیے یہ خرچ کیا جا سکتا ہے کفالت مجاہد۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ ابن السبیل کیا ہے؟ یہ شخص اپنے وطن پہ نہیں، مسافر ہے، ایک جگہ سے ایک جگہ طے کرتے ہوئے سفر میں جاتا ہے، تو کبھی اس کو کھانا میسر ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کچھ رقم دیا جائے زکوٰۃ سے تاکہ وہ اپنے سفر کو آسان کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جائے، تو یہی مستحقین زکوٰۃ کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کیا فرمائے؟ فریضۃ من اللہ، یہ زکوٰۃ جو دینا ہے یہ فرض ہے، حالانکہ لفظ استعمال کیا گیا ہے انما الصدقات، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو بھی صدقہ بول کر کہا ہے، مگر یہ زکوٰۃ فریضہ ہے جو فرض ہے کی گئی۔ دوسری زکوٰۃ فطرانے کی زکوٰۃ جو عید سے، عید الفطر یعنی کہ رمضان کی عید ہونے والی ہے اس سے قبل، نماز عید کی نماز سے قبل نکالنے کا حکم ہے، یعنی کہ عید سے ایک دو دن پہلے یا نماز سے قبل بھی نکال دیں گے، وہ اناج میں مقررہ ہے۔ تو یہاں پر یہ 8 کیٹیگری میں، یہ 8 جنوں میں یہ قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے کا حقدار ان کو بنایا ہے۔ اب بعض لوگ زکوٰۃ کو اس طریقے سے لے کر پیش کر دینا کہ ہم ان کو خرید کر دیں گے، ان کو یہ دلائیں گے، وہ مال ان کا ہے، آپ مختار نہیں ہیں۔ اگر وہ کہے کہ ہاں مجھ کو میرے پیسوں سے زکوٰۃ کے یہ دلاؤ، جب جا کے دلائیے، اس سے بغیر کیش زکوٰۃ جیسا لیتے ہیں ویسا ہی ان کو دے دینا ہے، کہ اپنے آپ کو دخل نہیں کرنا ہے کہ نہیں بھائی آپ میری دکان سے یہ لے لو، زکوٰۃ کے پیسے یہیں دے دو، یہ مجبور نہیں کرنا کسی کو۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ ان کا مال ان کو مختار بنایا، آپ کو اور ہم کو صرف پوسٹ مین بنایا کہ پوسٹ جا کے پہنچا دو۔ تو صدقات عام طور سے انسان جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقات بہت سی چیزوں میں ہوتے ہیں۔ صدقات انسان مال نکالتا ہے اور وہ مختار ہے، یعنی کہ وہ چاہا تو نکالے چاہا تو نہیں بھی نکالے، اس کے اوپر اس کو پوچھ تاچھ نہیں ہے۔ مگر صدقے کا نام اصل میں صدقہ، جس نے تصدیق کیا اس بات کو اللہ کی کہ آج اللہ کی راہ میں آپ دیو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر دلائیں گا۔ جس نے یہ بات کی تصدیق کی وہی اللہ کی راہ میں صدقہ نکالتا ہے۔ تو یہ اہل علم بتاتے ہیں کہ انسان کے صدقات کے فضائل میں بہت سے امور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فوائد اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں ذکر اور بیان ہوا ہے۔ کہنے کا مقصد کہ یہ مالی عبادت میں اور خیرات صدقات میں کمی پیشی نہیں ہونا چاہیے، زندگی ہماری آپ کی اسی میں کامیابی اللہ تعالیٰ جڑا کر رکھا ہے۔ اور یہ صدقات کیا معاشرے کے اندر بہت بڑا فائدہ اور اصلاح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ارادہ کیا بڑا صدقہ نکالوں گا آج رات، لا تصدقن الليلة بصدقة فخرج فرأى رجلا فوضعها في يده ثم انصرف۔ ایک آدمی بڑا صدقہ نکالنے کی نیت کیا اور باہر نکلا، کسی کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں یہ بڑا رقم صدقے میں دے دیا۔ فأصبح الناس يقولون، دوسرے دن لوگ کہنے لگے تصدق البارحة على لص، کل ایک چور کو صدقہ بڑے رقم میں مل گیا، تو یہ دینے والا سن کر بولا الحمدللہ علی لص، چلو اللہ کا شکر ہے چور کو پہنچ گئی صدقہ، آج بھی رات ویسا ہی رقم نکالوں گا، بڑا رقم۔ تو باہر نکلا، دیکھا کوئی خاتون جا رہی، اس کے ہاتھ میں دے کر واپس آ گیا۔ فاصبح الناس یقولون، دوسرے دن لوگ کہنے لگے کہ کل رات کسی زناکار عورت پر صدقہ ہوا ہے بڑے رقم سے، تصدق البارحة على بغی، تو اس نے کہا الحمدللہ علی بغی، چلو وہ بدکار عورت ہے کچھ بھی رہنے، مگر صدقہ جہاں پر بھی پہنچا الحمدللہ، لا تصدقن الليلة بصدقہ، آج بھی ایک ویسا ہی رقم صدقے کا نکالوں گا۔ فوجد شیخا فوضع الصدقة في يده ثم انصرف، تو وہ آدمی نکلا باہر، دیکھا ایک بوڑھے آدمی ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ صدقہ دے کر وہ واپس چلا گیا۔ فاصبح الناس يقولون تصدق البارحة على غنی، لوگ کہنے لگے کل ایک مالدار آدمی پہ بڑا رقم صدقے میں اس کو مل گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کومنٹ کریں کہ یہ معاشرے کی برائی کو، خرابی کو اصلاح کرنے کے لیے صدقہ بہت اثردار ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ چور چوری کر رہا تھا پیسوں کی ضرورت سے، اب توبہ کر کے کچھ نہ کچھ اپنا کاروبار حلال کا کھول سکتا ہے،
اور برائی کرنے والی خاتون وہ اپنی برائی مجبوری سے کر رہی تھی، ہو سکتا اس کی مجبوری ختم ہو گئی تو الحمدللہ وہ بھی برائی معاشرے کے اندر ختم ہو جاتی۔ اور مالدار آدمی کو جب ہاتھ میں پیسہ ملتا ہے تو سوچتا ہے ارے بھائی جب لوگ خیرات صدقات کرتے ہیں تو میں پیسے رکھ کر کیا کروں، میں بھی خیرات صدقات کرنا شروع کروں گا، تو برائیاں دنیا کے اندر اصلاح ہوتے ہیں۔ اور قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومن کے لیے صدقہ اس کو سایہ دیتا ہے، اس کو جہنم سے آڑ بنتا ہے، اس کے لیے نجات کا سامان بنتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے، انسان کو زندگی میں برے انجام سے بچاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو اور آپ کو توفیق دے عمل کی، اور اس صدقات کو قبول فرما دے، اور زکوٰۃ کو دینے کی وقت پر توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔